کشمیر ایک جنت نظیر وادی ہے جہاں آڑو اور خوبانی کے شگوفے پھوٹتے ہیں، گلستان مہکتے ہیں، آبشار گنگناتے ہیں، دیودار اور چیڑ کے درخت آسمان سے باتیں کرتے ہیں، طائر چہچہاتے ہیں۔ یہ وادی کبھی برف پوش ہو جاتی ہے اور کبھی ہریالی اس کے انگ انگ سے پھوٹ پڑتی ہے۔ یہاں کے خوبصورت لوگ دلدار اور ہنرمند ہیں، یہ زندگی کے آداب سے واقف ہیں اور اس کے حسن سے سرشار۔ تبھی تو ان کی دستکاریاں دنیا بھر میں جہاں بھی پہنچتی ہیں آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں اور دلوں کو متحیر۔ ان کے پکوان مقبول عام ہیں، لیکن اب یہ گلیاں، بازار اور وادیاں سنسان پڑی ہیں، ہر طرف وحشت ہے، جبر ہے، بھارتی فوجی بوٹوں کی دھمک ہے۔ ایک قوم 17 مہینوں سے لاک ڈاؤن میں ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، انڈیا کے قوانین کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز لاز کی جو وائلیشن ہو رہی ہیں، اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے اور اس ظلم کو جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ تحریر و تقریر پر پابندی ہے، نقل و حمل پر پابندی ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے ہر طرح سے ان کا رابطہ دنیا سے منقطع کر دیا ہے۔ کشمیر کی آواز جو ہے بین الاقوامی سطح پر مکمل طور پہ اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہندوستان نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کٹ آف کیا ہوا ہے کشمیر کو اور پتہ نہیں چلنے دیتے، نیٹ وہاں سے کٹا ہوا ہے اور کمیونیکیشن باقی ملک سے وہاں کٹی ہوئی ہے۔ گھر گھر تلاشیاں لی جاتی ہیں، نوجوانوں کو بے قصور حراست میں لیا جاتا ہے، عزتیں پامال کی جاتی ہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق پیلٹ گن سے بینائی سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد 1200 سے زائد ہے، اور اسی طرح مختلف رپورٹس ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ان کو انکلوڈ کیا جائے تو عصمت دری کے واقعات اب تک 11,000 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ یہ انڈیا پاکستان ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کے انسانی حقوق کی کاز ہے۔ ان لوگوں کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ آزادی چاہتے ہیں، آزادی جو انسان کا بنیادی حق ہے، آزادی جس کے بغیر زندگی کی کوئی مہذب شکل ممکن نہیں۔ کشمیر میں آزادی کی یہ جدوجہد بہت پرانی ہے۔ کشمیر کی آبادی کی اکثریت مسلمان تھی، وہاں کی رعایا یہ چاہتی تھی، ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو، مگر کشمیر کے اس وقت کے حاکم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد رہے گا۔ جب حالات بگڑنا شروع ہوئے تو ڈوگرا نے بھارتی حکمرانوں سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنی فوجیں کشمیر بھیج دیں، جس پر مجاہدین نے اور کشمیریوں نے ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پچھلے 73 سالوں میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب اس جدوجہد کی قیمت انہیں اپنی جان اور مال سے نہ چکانی پڑی ہو۔ آزادی کی اس جاری و ساری تحریک میں کشمیر کے ہر خاندان نے اپنے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا ہے۔ سال ہر سال سے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں کہ آہوں، سسکیوں اور آنسوؤں کے اس طوفان سے بڑے سے بڑا پتھر دل بھی پسیج جاتا، لیکن بھارت نے ظلم و استبداد میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ پاکستان نے عوامی سطح پر، ریاستی سطح پر اور حکومتی سطح پر ہمیشہ دنیا کے مظلوم عوام، خاص طور پر کشمیریوں کے کاز کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے اس یکجہتی کی خاطر 3 جگہ لڑی ہے۔ 1.5 سال تو اساں دے جڑے دوسری طرف والے بارڈر دے اس طرف تے لوگ ہیں جڑے انڈین آکوپائڈ کشمیر وچ ہیں، وہ انتہائی تکلیف سی جن اساں دا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان اس دے نال بھرپور جانا مذمت کر سی کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں۔ آج تک انٹرنیٹ بحال نہیں ہو سکا۔ اگیار کے قبضے میں جو کشمیر رہے گا، ہر فرد میرے ملک کا دلگیر رہے گا۔ یہ سن لے میری بات، کسی کو یہ منظور نہیں اور دنیا بھی اسے منظور نہیں کرے گی۔ پچھلے 18 ماہ سے
अखंड हिंदू राज की दावेदार भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 के खात्मे के जरिए कश्मीर को जबरदस्ती हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। 370 जो इंडिया के आइन की भी शिक थी आर्टिकल था, और वहाँ जो मकबूजा कश्मीर है उसके आइन का भी आर्टिकल था, और उसके आगे सब सेक्शन जो 35A था कि कश्मीर के अंदर कोई इंडियन कोई बाहर से आके प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता था। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं कश्मीर का रायशी है वो नाखुश है, और वो समझता है कि जो है ना इसको वापस बहाल होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि दुनिया का ज़मीर फिर भी बेदार नहीं हो रहा। आज 73 बरस गुजर गए, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर जो सबसे पुराना हल तलब मसला है वो कश्मीर का मसला है। अगर ये बाबा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिंदा रहते, उन्होंने अपने उस बयान को सच करना था। कायदे आज़म को और अल्लामा इकबाल को और उनके विजन को सैल्यूट करना चाहिए। आज इंडिया ने, भारत ने साबित किया है कि उन लोगों का फैसला ठीक था। That we cannot live together. We have to have a separate land. That's what Jinnah said. BJP MP Savitribai Phule today praised Muhammad Ali Jinnah, hailing him as a Mahapurush or a great man who contributed to India's freedom struggle. हमें उम्मीद है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आगे आके इस वायलेशंस को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं कश्मीरी भाइयों का साथ देंगे, और इस जुल्म सितम में उन भाइयों के साथ खड़े होंगे, और ये जुल्म जो है ना आखिरकार ये बंद होना है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, तालिब इल्म, एम्प्लॉइज़, हम इंशाअल्लाह जो भी हमारे भाइयों को ज़रूरत होगी हम फ्रंट लाइन पे होंगे अपने भाइयों के लिए। हमें जितने हद तक अखलाकी तौर पर हम जो भी उनकी मदद कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। लेकिन कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, आज़ादी के जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हुर्रियत का शोला कभी बुझाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरियों के साथ है, ये साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मिलकर दहशत और जुल्म के इस अफरीद से लड़ेंगे और इसे शिकस्त देंगे। अल्लाह की मदद से नस्रुम मिनल्लाहि व फत्हुन